دوپہر کے 3 بج چکے ہیں، 19 مارچ 2022۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ارے کچھ دکھ رہا ہے آپ کو؟ یہ سامنے درخت نہیں، یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے میرے ہاتھ میں؟ ارے یہ دیکھیں پیاز کے ٹکڑے کے ذریعے دکھ رہا ہے للہ، اور سامنے دیکھیں کیا دکھ رہا ہے للہ، پھر دیکھیں ادھر للہ، پھر سامنے دیکھیں کیا لکھا ہے للہ۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے، زمین و آسمان اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے۔ مالک کون؟ زمین و آسمان کا اللہ۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے، اپنی جس طرح سے وہ بناتا ہے پیاز کو، تو اس نے نیچرلی پیاز کے ذریعے بھی اس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ اس میں بھی دیکھنے میں آپ کو دکھے گا کہ للہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ مجھے کس نے دی؟ آج یہ ایونٹ ہوا ہے اللہ کے فضل سے، تھوڑی دیر پہلے ہی میں ایک گھر پہ کام کرنے آتی ہے ایک بچی، چھوٹی سی ہے، غیر مسلم ہے، تو اس سے گفتگو کر رہا تھا، بتا رہا تھا اسے کس طرح سے اللہ اس کائنات کا خدا ہے، اور اس کو پتہ بھی ہے، اس نے کہا دیکھیں ثبوتوں کو دیکھا ہوا ہے، وہ سمجھتی ہے، جانتی ہے کہ ہے تو کرسچن، بٹ شی انڈرسٹینڈ، اس کی کامن سینس بھی کام کرتا ہے، عقل بھی کام کرتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ واقعی میں اس کائنات کا خدا اللہ ہے۔ تو اسی سے بات ہو رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھائی اسلام کے، اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے وجود پر۔ اسی نے پھر مجھے پیاز کاٹنے کے دوران بتایا کہ یہ دیکھیں، تو میں نے جب اس سے لیا تو یہ کیا دکھا سامنے للہ، میرے کل ہے یہ بھی، اور اسی گفتگو کے دوران بھی ہوا ڈیفینیٹلی۔ اب یہ نیچرلی ہے، اس میں کوئی یہ مینول کام نہیں ہوا ہے، آپ یقین نہ کریں تو کوئی بات نہیں، میرا کام یہ ہے کہ اس کو شیئر کروں جو چیز میرے پاس آج اللہ کے فضل سے ایونٹ ہوا ہے۔ پہلے بھی بہت ثبوت شیئر کر دیے محمد ذیشان ارشد چینل پر، تو اگر کسی کو انہیں پہ یقین نہیں ہے تو اس کو دیکھ کے نہ یقین کرنے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے کل ہے وہ تو ہمارے کل ہے، نیچرل ہے تو نیچرل ہے، نہیں تو وہ سامنے درخت تو موجود ہی ہے۔ یقین کرنے والوں کے لیے تو بڑی نشانی ہے، جو یقین نہ کرنا چاہیں انہیں پیاس تو کیا، اگر زمین و آسمان کے بیچ میں بادل کا ٹکڑا ہوا میں آ جائے اور اللہ کا نام لکھا ہو، جو کہ بہت سے ثبوتوں کے ساتھ ثابت کر چکا ہوں میں اللہ کے فضل سے، اور اللہ نے خود ہی اتنے میریکلز دکھائے ہیں، تو وہ تو ان کو نہیں مانتے، تو اس پیاز کے ٹکڑے کو کیا مانیں گے؟ اور جس نے ماننا وہ تو پیاز کے ٹکڑا دیکھ کے بھی مان سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے اس کی عقل کتنا کام کر رہی ہے۔ تو آپ کمپیئر کر لیں سامنے اور اس کو، سامنے درخت ہے، ہاتھ میں میرے پیاز ہے، اور یہ اس طرح سے نیچرلی تھا۔ اس نے جب اس کو پیس کھولا تو اس نے بتایا کہ دیکھیں، اور یہ ڈیزائن تو اس نے ہی مجھے دکھایا خود ہی۔ تو بتاؤ مجھے غیر مسلم بچی مجھے دکھا کے کری، یہ دیکھیں، اس کو اتنی پہچان ہو گئی اللہ کے نام کی کہ وہ دیکھ کے مجھے بتا رہی ہے کہ دیکھیں لکھا ہوا۔ تو پھر میں نے اس سے لے کے اس کے بعد یہ ویڈیو بھی ریکارڈ کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے۔ اگر آپ عقل استعمال کرتے ہیں، سمجھ میں آتی ہے آپ کو بات، اور آپ غور و فکر کرتے ہیں، تو خود ہی دیکھ لیں، اس کو لکھا ہے نا للہ، تو کلمہ پڑھیں اور دین اسلام میں داخل ہو جائیں، ورنہ پھر کم سے کم نیچر کے ذریعے، مخلوقات کے ذریعے، اور خاص طور پہ خصوصی طور پہ آسمان کے اور زمین کے درمیان کے بادلوں کے ذریعے، جو کہ ہاتھ میں تو نہیں ہوتے نا، تو ہاتھ میں ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں، میں بھی کہہ سکتا ہوں، کسی کو ڈاؤٹ آ سکتا ہے کہ جی ہاتھ سے لکھ لیا، مینولی کام کر لیا یا کچھ کر لیا، تو اس لیے میں آپ کو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ زمین و آسمان کے درمیان میں جو بادل ہوتے ہیں، ان بادلوں کے ذریعے ہی آپ جس کو خدا کہتے ہیں وہ اپنا نام لکھ کے دکھائے اللہ کے مقابلے پر، اور وہ اللہ کو شکست دے کے دکھا۔ اللہ نے تو بہت دفعہ دکھایا بادلوں کے ذریعے لکھ کر، اور اس پر میری ابھی میں ویڈیو ریکارڈ کر کے ایڈیٹنگ ہی کر رہا تھا اس کے حوالے سے، ایک غیر مسلم کے لیے جواب کے لیے، تو اسی دوران پہ بچی سے بھی گفتگو ہو رہی تھی، تو یہ ایونٹ بھی ہو گیا، تو وہ ویڈیو بھی انشاءاللہ ساتھ ہی مل جائے گی آپ کو اس کے بعد یا اس سے پہلے، جب بھی جیسے اپلوڈ ہوتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ ان سب کاموں کے ذریعے جو کچھ بھی یہ نشانیاں آ جاتی ہیں یا ہو جاتی ہیں، اس سے مقصد کیا ہے؟ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کو معاف کر دے، آپ کو جہنم سے جانے کے بجائے آپ کو جنت میں ڈالے، لیکن اگر آپ ہی نہ مانیں اور آپ ہردرمی دکھائیں اور آپ نہ ماننا چاہیں، اور آپ ابھی بھی مصنوعی خداؤں کی پوجا کرنا چاہتے ہیں اور انہیں خدا ماننا چاہیں جو کہ اللہ کے مقابلے پہ بنائے ہوئے دنیا بھر کے اندر، مجھے نہیں پتا آپ کا کس ریلیجن سے تعلق ہے، لیکن اگر آپ مسلمان نہیں ہیں، پھر بھی اگر آپ غیر مسلم رہ کے مرنا چاہتے ہیں اور غیر مسلم ہی رہ کے اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں، تو پھر تو میں تو آپ کو نہیں بچا سکتا جہنم جانے سے، وہ تو آپ کا فیصلہ ہے نا۔ لیکن اگر آپ فیصلہ کر لیں اپنا کہ آپ نے کلمہ پڑھنا ہے، اسلام قبول کرنا ہے، تو پھر آپ نے اس قلعے کو تھام لینا ہے
جس کے بعد جو قلعہ مطلب وہ قلعے کے اندر حفاظت میں آ گیا نا. اسلام کا قلعہ تو حفاظت کا ہے. یہ تو اس خدا کا دین ہے, اس خدا کا ریلیجن ہے جو اس کائنات کا بادشاہ ہے, ہولی مائٹی کنگ آف یونیورس. اور اس کے آخری نبی, اس کے آخری پروفٹ جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. انہوں نے ہی بتایا تھا 1400 سال پہلے کہ اس کائنات کا خدا اللہ ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور وہ اللہ کے آخری نبی ہیں. 21ویں صدی میں اللہ ہی ثابت کر رہا ہے اپنے نام کے ذریعے. عقل والے کے لیے بہت ہے. اور جو عقل استعمال نہ کرے تو چاہے یہ پیاس کا ٹکڑے کے ذریعے للہ لکھا ہوا نظر آ جائے, یا پھر وہ سامنے درخت کے ٹکڑے کے ذریعے, اب وہ درخت کا ٹکڑا تو نہیں ہے, وہ تو درخت ہے, اس کے ذریعے لکھا ہوا نظر آ جائے. نہ ماننے والا نہیں مانتا, ماننے والا تو مان جاتا ہے. اور اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کرتا ہے, اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر ان لوگوں کو جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتا ہے. سو تھنک اباؤٹ اٹ. ٹیک کیئر.